السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے لیکچر کے دو پارٹس ہیں۔ پہلے حصے میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں کلیئرنگ ان دا اسکائی، اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اور دوسرے حصے میں جیسا کہ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا مورل سٹوری، میں نے اس کا طریقہ آپ کو سمجھایا تھا سارا۔ آج ہم پہلی مورل سٹوری جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم کیا کریں گے؟ ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن، جو چیپٹر جو ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں کلیئرنگ ان دا اسکائی لیسن نمبر 2 کی، اس کی ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں ہم کلیئرنگ ان دا اسکائی کی۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلے تو آپ کی اسکرین پر یہ جو پیج نظر آ رہا ہے، یہ جتنی ٹیکسٹ آج ہم نے پڑھنی ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ ورڈز سینونیم ہیں ان کا اردو میننگ بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کے جو ہے ایکسپیکٹڈ جو سینونیم ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ پہلا لکھا ہوا ہے ووڈز، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگل یا جنگلات، فوریسٹ ہے، ووڈ لینڈ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے رائپ، اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ، بھرپور، مطلب یہاں پکا ہوا مطلب بھی ہے اس کا، فلی گرون، رائپنڈ، میچور۔ یہ اس طرح آپ نے یہ سارے ورڈز میننگ پہلے یاد کر لینے ہیں، اس سے آپ کو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اب آپ کے سامنے اسکرین پر جو آج کا ہمارا ٹیکسٹ کا پورشن ہے وہ سامنے ہے، اور ایک پورشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ پورشن ہے، سیکنڈ پارٹ ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئی لائک دیز ووڈز جیس، جیس مجھے یہ جنگلات پسند ہیں، مجھے یہ جنگل پسند ہیں۔ مائی فادر سیڈ، میرے والد نے کہا، میرے والد نے کہا، جیس مجھے یہ جنگلات پسند ہیں۔ ریممبر یاد کرو یا یاد ہے۔ وین وی یوز ٹو کم ہیئر، جب ہم یہاں آیا کرتے تھے۔ یوز ٹو ماضی میں آپ کسی بھی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے عادتاً جو ہم کام کرتے ہیں، وی یوز ٹو کم ہیئر، جب ہم یہاں آیا کرتے تھے۔ ٹو ہنٹ، شکار کرنے کے لیے۔ فور سیکول، گلہریوں کا۔ یاد کرو جب ہم یہاں گلہریوں کا شکار کرنے آیا کرتے تھے۔ یاد کرو جب ہم یہاں گلہریوں کا شکار کرنے آیا کرتے تھے۔ ریممبر یاد کرو۔ وین وی سیٹ، جب ہم بیٹھتے تھے۔ بینیتھ دیز ہکریز، ان ہکری کے درختوں کے نیچے۔ ہکری کا مطلب اخروٹ کا درخت بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یا ہکری بھی لکھ سکتے ہیں۔ اینڈ دا سیکول، اور گلہریاں۔ تھریو، پھینکتی تھی۔ گرین ہکری شیلز، سبز ہکری کے خول۔ ڈاؤن ایٹ اس، نیچے ہمارے اوپر۔ یاد کرو جب ہم ان اخروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور گلہریاں سبز ہکری کے خول ہم پر پھینکا کرتی تھیں، اور گلہریاں سبز ہکری کے خول ہم پر پھینکا کرتی تھی۔ دا مارننگ ونڈ، صبح کی ہوا۔ جسٹ ایٹ دا بریک آف دا ڈے، دن کے آغاز میں۔ صبح کی ہوا دن کے آغاز میں۔ ان اگست، اگست میں۔ اگست میں صبح کی ہوا دن کے آغاز میں۔ واز سو گڈ ٹو بریتھ، سانس لینے کے لیے بہت اچھی تھی۔ اگست میں دن کے آغاز میں صبح کی ہوا میں سانس لینا کتنا اچھا لگتا تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی ہم بامحاورہ ترجمہ دینے کی کوشش کریں گے اور سینس اس کی بنتی ہو۔ اگست میں صبح کے وقت، دن کے آغاز میں صبح کی ہوا سانس لینے کے لیے بہت اچھی تھی۔ اینڈ I cannot forget those days، میں ان دنوں کو نہیں بلا سکتا۔ I cannot forget those days، میں ان دنوں کو نہیں بلا سکتا۔ اینڈ ان اکتوبر، اور اکتوبر میں۔ when the rabbits were ripe، جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے۔ اب رائپ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں؟ جوان ہو جانا، خرگوشوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ویسے رائپ کا لفظ مطلب پکنا بھی ہوتا ہے۔
تو جوان ہو جاتے, فلی گرون, جب خرگوش جوان ہو جاتے تھے. اینڈ دا فروسٹ ہیڈ کم, اور دھند آ جاتی تھی. اینڈ دا ہکری لیوز ہیڈ ٹرنڈ یلو, اور ہکری کے پتے پیلے پڑ جاتے تھے. اور اکتوبر میں جب خرگوش جوان ہو جاتے اور دھند آ جاتی اور ہکری کے پتے پیلے پڑ جاتے تھے. اینڈ وین, اور جب دا اکتوبر ونڈز بلیو, اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی, دے رسلڈ, وہ سرسراہٹ پیدا کرتی, دا بگ لیوز, بڑے پتوں میں, فرام دا ٹریز, درختوں سے, اینڈ دے فیل, اور وہ گرتے, لائک یلو رین ڈراپس, پیلے بارش کے قطروں کی مانند, ٹو دا گراؤنڈ, زمین پر. اور جب اکتوبر میں تیز ہوائیں چلتی تھیں تو وہ درختوں کے بڑے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی تھی. جب اکتوبر میں ہوائیں چلتی وہ درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی اور وہ پیلے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گرتے تھے. ریممبر, یاد کرو, ہی سیڈ, اس نے کہا, لکنگ ایٹ می, میری طرف دیکھتے ہوئے, ود ہز پیل بلو آئیز, اپنی قدرے نیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا, ہاؤ, کیسے, آر ہاؤنڈس, ہمارے شکاری کتے, ریگز اینڈ اسکاؤٹ, یہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر بھی یاد رکھنا ہے, کیسے ہمارے شکاری کتے, ریگز اور اسکاؤٹ, یہ دونوں کتوں کے نام ہیں. وڈ میک دا ریبٹ سرکل, خرگوشوں سے چکر کٹواتے تھے. کیسے ہمارے شکاری کتے, ریگز اور اسکاؤٹ خرگوشوں سے چکر کٹواتے تھے. دیز ور گڈ ڈیز, جیس, لاسٹ پہ آپ جیس کے بعد دیکھیں مارک آف ایکسکلیمیشن ہے, یہ سڈن فیلنگز کے لیے ظاہر ہوتا ہے. جس, وہ کیا خوب دن تھے. دیٹس وائی آئی ریممبر دس ماؤنٹین, یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ پہاڑ یاد ہے, یہی وجہ ہے میں اس پہاڑ کو یاد کرتا ہوں. از دیٹ وٹ یو وانٹیڈ ٹو شو می, کیا یہ وہی چیز ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتے تھے. آئی آسکڈ, میں نے پوچھا, کیا یہ وہی چیز ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتے تھے. او نو نو, ارے نہیں. ہی سیڈ, اس نے کہا, ایز ہی بگین ٹو کلائمب, جو ہی اس نے چڑھنا شروع کیا, دا سیکنڈ بلف کا مطلب ہوتا ہے چٹان, ترچھی چٹان, دیٹ لفٹیڈ ابرپٹلی, جو کہ ابرپٹلی یکلخت, اچانک سے, سڈن, لفٹیڈ, اٹھی ہوئی تھی, جو کہ یکلخت اٹھی ہوئی تھی, فرام دا فلیٹ ہموار زمین سے, ٹورڈز دا اسکائی, آسمان کی طرف. ارے نہیں, جو ہی وہ دوسری چٹان جو ہموار سطح سے یکلخت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی پر چڑھنا شروع ہوئے, جیسے ہی وہ دوسری چٹان جو کہ ہموار سطح سے یکلخت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی پر چڑھنا شروع ہوئے, انہوں نے کہا, دا پائنز آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین, دا پائنز صنوبر کے درختوں کو کہتے ہیں. آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین, پہاڑ کی چوٹی پر, ٹاپ چوٹی پر, ابو اس, ہمارے اوپر, لکڈ, ایسے لگتا تھا. یہ ابو اس یعنی جس جگہ پر وہ اور اس کا والد کھڑے ہیں اس سے اوپر, ان سے بلندی پر جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کی چوٹی پر. دا پائنز آن ٹاپ آف دا ماؤنٹین ابو اس, ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت لکڈ, نظر آتے تھے. ایز اف دا فنگرز آف دیئر لانگ بوز, جیسے کہ ان کی لمبی شاخوں کی ٹہنیاں, ور فونڈلنگ, اٹکیلیاں کر رہے ہیں. فونڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹروکنگ, اٹکیلیاں کرنا, شرارتیں کرنا. دا سبسٹانس, مادے سے, آف اے وائٹ کلاؤڈ, سفید بادل کے.
ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت اس طرح دکھائی دیتے تھے. پہلے یہاں تک کر لیں یاد. ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت اس طرح دکھائی دیتے تھے گویا کہ ان کی لمبی شاخوں کی ٹہنیاں آسمان پر سفید بادل کے ٹکڑے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہوں. گویا کہ ان کی لمبی شاخوں کی ٹہنیاں آسمان پر سفید بادل کے ٹکڑے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہوں. Whatever my father wanted me to see, میرے والد مجھے جو بھی دکھانا چاہتے تھے was on top of the highest point of my farm, وہ میرے کھیت کے بلند ترین مقام پر تھا. میرے والد مجھے جو بھی دکھانا چاہتے تھے وہ میرے کھیت کے بلند ترین مقام پر تھا. اینڈ ود دا ایکسیپشن آف لاسٹ 3 years, ایکسیپشن سوائے اور پچھلے 3 سالوں کے سوا، پچھلے 3 سالوں کے علاوہ I had been over this point many times, میں اس جگہ پر کئی دفعہ آ چکا تھا. پچھلے 3 سالوں کے علاوہ میں اس مقام پر کئی دفعہ آ چکا تھا. I had never seen anything extraordinary, میں نے کبھی بھی کوئی غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری کا مطلب ہوتا ہے unusual، خاص، غیر معمولی، کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی. upon this high point of rugged land، میں رگڈ کا مطلب ہوتا ہے ان ایون، ناہموار، غیر ہموار زمین جو ہوتی ہے. میں نے کبھی اس ناہموار زمین کے بلند مقام پر کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. I had seen، میں دیکھ چکا تھا the beauty of many wild flowers، بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی. a few rocks، کچھ چٹانیں، a few rock cliffs، کچھ پتھریلی چٹانیں. and many species of hard and soft wood tree، species کا مطلب ہوتا ہے kinds، قسم کے، اور بہت سے نرم اور سخت لکڑی کے درخت. اب اس کا بامحاورہ اسی لائن کا دیکھ لیتے ہیں. میں بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی، چند ایک پتھریلی چٹانیں اور بہت سی نرم اور سخت لکڑی والے درختوں کو دیکھ چکا تھا. میں بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی، چند ایک پتھریلی چٹانیں اور بہت سی نرم اور سخت لکڑی والے درختوں کو دیکھ چکا تھا. Why do you take the path straight؟ آپ نے سیدھے راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ up the point، اس مقام تک کے لیے. آپ نے اس مقام پر جانے کے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ I asked، میں نے پوچھا. look at these other paths، ان دوسرے راستوں کی طرف دیکھیں. what are they doing here؟ یہ یہاں کس لیے ہیں؟ مطلب سب سے مشکل راستے کا آپ نے انتخاب کیا، یہ جو دوسرے راستے ہیں یہ یہاں کس لیے ہیں؟ within the distance of a few yards، چند گز کے فاصلے پر. several paths، کئی راستے. left the main path، جو مرکزی راستہ تھا اس سے علیحدہ ہو کر، لیفٹ چھوڑتے ہوئے علیحدہ ہو کر. and circled around the slope، اور ڈھلوان کے گرد چکر کاٹتے ہوئے. gradually، آہستہ آہستہ، بتدریج. climbing the mountain، پہاڑ پر چڑھتے تھے. چند ایک گز کے فاصلے پر بڑے راستے سے کئی راستے جدا ہوتے ہوئے ڈھلوان کے گرد چکر کاٹتے بتدریج پہاڑ پر جاتے تھے. چند ایک گز کے فاصلے پر بڑے راستے سے کئی چھوٹے راستے جدا ہو کر ڈھلوان کے گرد چکر کاٹتے بتدریج پہاڑ پر جاتے تھے. all paths go to the same place، تمام راستے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں. he answered،
اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تمام راستے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں. دین وائی ڈو یو ٹیک دا اسٹیپ ون؟ تو پھر آپ نے سب سے عمودی راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو پھر آپ نے سب سے عمودی راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا. آئیل ایکسپلین لیٹر، میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. یہ بڑا اہم کویسچن ہے اس کا کہ اس کے فادر نے پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے سب سے عمودی راستے کا انتخاب کیوں کیا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ میں نے آپ کو سمری میں بھی بتایا تھا جب میں نے آپ کو اس کی سٹوری بتائی تھی. وہ کہتا ہے میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. ہی اسپوک ود ہاف بریتھ. ہاف بریتھ کا مطلب ہوتا ہے پھولی ہوئی سانس سے، ہانپتے ہوئے، پھولی ہوئی سانس سے. انہوں نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا. ہی ریسٹڈ اے منٹ، وہ ایک لمحہ کے لیے رکے. ٹو کیچ، ملانے کے لیے. ہز سیکنڈ ونڈ، اپنی دوسری سانس، مطلب اپنی سانس بحال کرنے کے لیے. جب انسان کو سانس چڑھ جاتا ہے تو 1 منٹ کے لیے ٹھہرتا ہے اپنی سانس کو بحال کرنے کے لیے. انہوں نے اپنی دوسری سانس بحال کرنے کے لیے، اپنی سانس بحال کرنے کے لیے ایک لمحہ آرام کیا. وائل آئی مینیجڈ، جبکہ میں نے انتظام کیا. ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کا، جبکہ میں کھڑا ہو گیا. آن دا پاتھ، راستے پر. بائی ہولڈنگ ٹو اے لٹل سیپلنگ. سیپلنگ کا مطلب ہوتا ہے نوخیز درخت، چھوٹا درخت. یہ MCQs کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے. اے ینگ ٹری اس کا سینونیم ہوتا ہے. جبکہ میں ایک چھوٹے نوخیز درخت کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. بیکوز، کیونکہ. اٹ واز ٹو اسٹیپ فار مائی فٹ، کیونکہ میرے قدموں کے لحاظ سے بہت عمودی جگہ تھی. ٹو ہولڈ، کھڑے رہنا. انلیسٹ آئی بریسڈ مائی سیلف، جب تک میں خود کو سہارا نہ دوں. بریس کا مطلب ہوتا ہے سپورٹڈ، سہارا دینا. کیونکہ میرے قدموں کے نیچے بہت زیادہ عمودی ڈھلوان تھی اور میں بغیر کسی سہارے کے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. دین مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹو موو سلولی اپ دا پاتھ اگین. پھر میرے والد نے دوبارہ راستے پر چلنا شروع کیا. سپورٹنگ ہم سیلف ود ہز کین، اپنے آپ کو اپنی چھڑی سے سہارا دیتے ہوئے. پھر میرے والد نے اپنی چھڑی کے ساتھ خود کو سہارا دیتے ہوئے راستے پر دوبارہ چڑھنا شروع کیا. آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیلز، میں نے ان کی پیروی کی. فالو ایٹ ہز ہیلز ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. میں ان کے پیچھے چلنے لگا، میں نے ان کی پیروی کی. جسٹ اے فیو اسٹیپس ان فرنٹ آف ہم، ان کے سامنے چند گز کے فاصلے پر. اے فاکس سیکوئل، ایک فاکس گلہری. اسے فاکس گلہری بھی لکھا جا سکتا ہے، لومڑ گلہری بھی اور جنگلی گلہری بھی. کراسز دا پاتھ، راستہ کاٹا. اینڈ رین اپ اے ہکری ٹری، اور دوڑ کر ایک ہکری کے درخت پر چڑھ گئی. ان کے سامنے سے چند قدم دور ایک فاکس گلہری نے راستہ کاٹا اور ہکری کے درخت پر چڑھ گئی. سی ڈیٹ، دیکھو. ہی شاؤٹڈ، وہ چلایا. یس آئی ڈیڈ، جی ہاں میں نے دیکھا. آئی آنسرڈ، میں نے جواب دیا. دیٹ برنگز بیک سم تھنگ ٹو می. برنگز بیک کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا. یہ مجھے کوئی چیز یاد دلاتا ہے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. برنگز بیک دا اولڈ ڈیز ٹو سی اے فاکس سیکوئل. ایک فاکس گلہری کو دیکھ کر پرانے دن یاد آتے ہیں. ایک فاکس گلہری کو دیکھنا پرانے دن یاد آتے ہیں. بٹ دس وڈ ناٹ برنگ بیک، لیکن یہ چیز اتنا تمہیں یاد نہیں دلائے گی. ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو، جتنی کہ وہ چیز جو میں تمہیں دکھانے لگا ہوں. لیکن یہ چیز اتنا یاد نہیں دلاتی جتنی کہ وہ چیز جو میں تمہیں دکھانے لگا ہوں. مائی کیوروسٹی واز اراؤزڈ، میرا تجسس بڑھ گیا. آئی تھاٹ، میں نے سوچا. ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس، کہ اسے ایک نئی قسم کی جنگلی گھاس
اور این انفیملیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نایاب، غیر مشہور، جس کے بارے میں کم لوگوں کو پتہ ہو. ہرب جڑی بوٹی، یہاں اسے کوئی نایاب جڑی بوٹی اور نیو کائنڈ آف ٹری، یا ایک نئی قسم کا درخت مل گیا ہے. میں نے سوچا کہ انہیں کوئی نئی قسم کی جنگلی گھاس یا کوئی نایاب جڑی بوٹی یا ایک نئی قسم کا درخت مل گیا تھا. فور آئی ریممبرڈ، کیونکہ مجھے یاد آیا. دا ٹائم ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری ان آر ووڈز، مجھے وہ وقت یاد آیا جب اسے ہمارے جنگلات میں ایک کافی کا درخت ملا تھا. مجھے وہ وقت یاد ہے جب انہیں ہمارے جنگلات میں ایک کافی کا درخت ملا تھا. اٹ از ایز فار ایز آئی نو، جہاں تک میں جانتا ہوں، دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ گروئنگ ان آر کنٹری، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ہمارے علاقے میں اگنے والا اپنی قسم کا واحد درخت تھا. جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے علاقے میں اگنے والا یہ اس قسم کا واحد درخت تھا. اسٹوڈنٹس، یہاں تک تھی ہماری آج کی ٹرانسلیشن. جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا جو دوسرا پارٹ تھا لیکچر کا، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے مورل سٹوری یاد کرنی ہے. آپ کی اسکرین پر مورل سٹوری جو ہے وہ سامنے دے دی گئی ہے، جو آپ کو بکس کہیں ہیں آپ کسی بھی دوسری بک سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور جو یہاں سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. جو فارمیٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اسی طریقے سے یہ لکھی ہوئی ہے. 3 friends and a bag of gold، 3 دوست اور ایک سونے کا بیگ. ونس اپون اے ٹائم، ایک وقت تھا. there lived 3 friends in a village، ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے. they were very poor، وہ بہت غریب تھے. their poverty forced them to go somewhere to seek some source of earning، ان کی غربت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ کسی جگہ روزگار تلاش کرنے کے لیے جائیں. they posed to be very sincere to each other، posed to ظاہر کیا، انہوں نے ظاہر کیا وہ ایک دوسرے سے بڑے مخلص ہیں. but indeed، لیکن بلا شبہ they were selfish and greedy، لیکن وہ خود غرض اور لالچی تھے. each wanted to feather his own nest by hook or by crook. feather his own nest ایڈیم ہے اپنا گھر بڑھنا، اسی طرح hook اور by crook، by hook اور by crook یہ بھی ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جائز و ناجائز طریقے سے. ہر کوئی جائز و ناجائز طریقے سے اپنا گھر بڑھنا چاہتا تھا. one day، ایک دن، they set out on a journey with the hope of better prospects، ایک دن وہ بہتر مستقبل کے لیے سفر پر روانہ ہوئے. while passing through a thick forest، جب وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے. they found a bag there، انہیں ایک بیگ ملا. they were mad with joy، وہ خوشی سے پاگل ہو گئے. when they opened it، جب انہوں نے اسے کھولا. it was full of gold coins، یہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا. they sat down under a cool shady tree to discuss the matter، وہ معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے. finally they decided to divide the treasure equally among themselves، آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو برابر 3 حصوں میں بانٹ لیں گے. however inwardly، تاہم اندرونی طور پر، each desired to have all the coins himself، ہر کوئی سارے کے سارے سکے خود لے جانا چاہتا تھا. after some time، کچھ دیر کے بعد، they felt hungry، انہیں بھوک لگنے لگی. one of them was sent to a nearby village، ان میں سے ایک کو قریبی گاؤں میں بھیجا گیا. to fetch some food، کچھ خوراک لانے کے لیے. he planned to kill the other 2 by poisoning them، اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ دوسرے دونوں کو زہر کھلا کر قتل کر دے. he bought some poison، mixed it in their food and returned to his friends، اس نے کچھ زہر خریدا، خوراک میں شامل کیا اور اپنے دوستوں کے پاس واپس آ گیا. the other 2 were even greedier، جو دوسرے 2 دوست تھے وہ اس سے بھی لالچی تھے. they had already plotted to kill him، انہوں نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا اسے قتل کرنے کا. and divide the coins equally between themselves، اور سکوں کو اپنے درمیان برابر تقسیم کرنے کا. as soon as their friend arrived there، جیسے ہی ان کا دوست آیا. they fell upon him، وہ اس پر ٹوٹ پڑے. and killed him، اور اسے قتل کر دیا. as they were hungry، جیسا کہ وہ
بھوکے تھے دے بگین ٹو ایٹ دا پوائزن فوڈ گریڈیلی، وہ زہر ملی ہوئی خوراک لالچ کے ساتھ کھانے لگے. نو سونر ڈڈ دے ایٹ اٹ، جو ہی انہوں نے اسے کھایا ہی تھا، دے فیل سینس لیس اینڈ ڈائڈ ایٹ ونس، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور مر گئے. دس نو ون کوڈ گیٹ دا ٹریئر بیکاز آف ہز گریڈ، اس وجہ سے اپنی لالچ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی خزانے کو حاصل نہ کر سکا. اس کا مورل کیا ہے؟ گریڈ از کرس، لالچ بری بلا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. ہی ہو ڈگز اے پٹ فار ادرز فالز انٹو اٹ ہمسیلف، جو دوسروں کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. اے برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ دور پڑی جو چیزیں ہیں، جھاڑیوں میں جو دو پرندے ہیں ان سے وہ بہتر ہے جو ایک آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ مورل سٹوری ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے. اسے یاد کریں، پھر اسے لکھیں، لکھ کر چیک کریں. اس طرح آپ کی غلطیاں جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہیں.